بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں اپنی اپنی بساط کے مطابق روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی توفیق بخشی. اس پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا. ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال رمضان میں، عید میں ہمارے ساتھ شریک تھے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی بخشی کہ ہم رمضان کی سعادتوں سے بہرور ہو سکیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آواز میں گونج ہو رہی ہے کچھ. لیکن اس موقع پر ایک اہم بات جو ہم سب کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد کہیں ہم پھر واپس اس غفلتوں کی زندگی کی طرف نہ چلے جائیں جس میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، نہ اس کی یاد ہو، نہ اس کے احکام کا خیال ہو. بے شک رمضان ایک مقدس مہینہ اور اس میں خصوصی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، لیکن قرآن کریم میں جب رمضان کے گزرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے تو ایک عجیب انداز سے کیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. پہلے تو یہ فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینہ تمہیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ تم گنتی پوری کر لو، یعنی 29 یا 30 دن جو رمضان کے ہیں ان دنوں کی گنتی پوری کر لو کہ یا 29 دن عبادت میں مشغول رہو یا 30 دن. اور لفظ یہ استعمال کیا گنتی پوری کر لو، جس سے اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے واللہ عالم کہ رمضان کا حقیقی فائدہ اور رمضان کا صحیح حق تو تم کیا ادا کرو گے، لیکن گنتی ہی پوری کر لو. گنتی پوری کر کے 30 دن روزے رکھ لو اور 30 دن ہمارے پاس آ جایا کرو، اگرچہ دل کہیں دماغ کہیں، لیکن گنتی پوری کر لو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے.
یہ اس سے اشارہ ہے نماز عید کی طرف کہ نماز عید میں تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں. 6 تکبیریں عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، انہیں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جب امام خطبہ دیتا ہے تو خطبے کے دوران تکبیریں پڑھنا بھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ خطبے کا آغاز بھی تکبیر سے فرماتے تھے اور خطبے کے درمیان بھی تھوڑے تھوڑے وقفوں سے تکبیر پر کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر ادا کرو اس بات پر کہ تمہیں رمضان ہم نے دیا، اس میں کچھ خاص عبادتوں کی توفیق دی اور تم ہم سے قریب آ گئے. رمضان سے پہلے اپنے دنیا کے کام دھندوں میں مشغول تھے. رمضان کے مہینے میں تم ہمارے نسبتاً قریب آ گئے، یعنی کچھ تمہیں عبادتوں کی توفیق ہو گئی، دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ باقاعدہ قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اور عید کی مسرتیں حاصل ہونے کے بعد تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. پھر آگے ایک عجیب جملہ فرما دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اگر میرے بندے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، یعنی اللہ تعالی کے بارے میں، تو ان کو کہہ دو انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں اور اس کی بات قبول کرتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيَرْشُدُوا بِي، کہ لہذا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میں جس طرح ان کی دعا قبول کرتا ہوں تو میری بھی وہ دعا مانے، میری بات بھی مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ ہدایت پائیں. یہ لفظی ترجمہ ہے آیت. تو ابھی عید کا ذکر ہو رہا تھا، رمضان کا ذکر ہو رہا تھا، اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر بندے مجھ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں. کیا مانا؟ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں کہیں دور چلا گیا تم سے. ہاں تم دور گئے ہوئے تھے، میں نے تمہیں رمضان کے اندر قرب تھا کیا کہ تم رمضان کے اندر ذرا قریب آ گئے میرے سے. یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں دور چلا جاؤں گا، میں تو تمہارے قریب ہوں. ہاں تم ہی مجھ سے دور چلے جاتے ہو. رمضان سے پہلے چلے گئے تھے دور، میں نے تمہیں بلایا اور بلا کر تم سے کچھ عبادتیں کروائیں، دعائیں کروائیں، تو تم قریب آ گئے. جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو قریب ہی قریب ہوں. رمضان سے پہلے بھی قریب تھا، اب رمضان میں بھی قریب تھا، اور رمضان کے بعد بھی تمہارے قریب ہوں. اور دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے سے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. وہ رگ جو کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں. تو یہ نہ سمجھنا کہ رمضان کے بعد میں کہیں دور چلا گیا ہوں. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کے بعد شاید قبول نہ ہوتی ہوں. بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو قریب ہوں، تم دور چلے جاتے ہو، میں قریب ہوں.
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا بندوں کو کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جس طرح میں ان کا جواب دیتا ہوں اسی طرح وہ میری پکار کا بھی جواب دیں۔ میری پکار کا جواب دینے کا معنی کیا ہے کہ میں نے جو احکام ان کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ان احکام کو بجا لائیں، ان کے آگے سر تسلیم خم کریں اور وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں زندگی گزارے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ صحیح رات کو 20 رکعتیں پڑھنا، رات کو 20 رکعتیں پڑھنے کی اب ضرورت نہیں رہی جیسے کہ رمضان میں تھی، نہ صحیح روزہ رکھنا، روزہ رکھنا ویسے اب کوئی فرض نہیں رہا، تم نے جتنا فریضہ تھا الحمدللہ ادا کر دیا، اب اس کے بعد تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو وہ احکام جو رمضان غیر رمضان دونوں کے لیے ہم نے عائد کیے ہیں کہ کم سے کم 5 نمازیں تو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر لیا کرو، کم از کم جو اتنا کر لیا کرو کہ رمضان کے اندر کچھ صدقہ خیرات تم زیادہ کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، لیکن رمضان کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ بس تم اپنی جیب بند کر کے بیٹھ جاؤ کہ اب تمہیں کسی کے اوپر کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن میں کریم میں کہا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو اور مسکینوں کا بھی اور مسافروں کا بھی۔ تو وہ حق رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ عام حالات میں بھی ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر کوشش مسلمان یہ کرتا ہے کہ بھئی اس سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن رمضان کے بعد بھی کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ اب رمضان گزرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ دور ہو گئے معاذ اللہ، لہذا اگر کوئی گناہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں۔ تو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ ہم تو ہر وقت تمہارے قریب ہیں، جب چاہو پکار لو، جب چاہو میرے پاس آ جاؤ، جب چاہو میرے آگے اپنا سجدہ کر لو اور میرے قریب آنے کی کوشش کر لو۔ اور خلاصہ یہ کہ ہم نے تمہارے ذمے کچھ تھوڑے سے کام رکھے ہوئے ہیں، تھوڑے سے 24 گھنٹے کا اندر اگر حساب لگاؤ 24 گھنٹے تمہارے اپنے ذاتی کاموں میں ہیں، تمہارے سونے میں ہیں، تمہارے کاروبار میں ہیں، تمہاری ملازمتوں میں ہیں، تمہاری زراعت اور کاشتکاری میں ہیں، لیکن ہم نے بس ایک کام کہا ہوا ہے کہ بھائی سارے دن میں 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے آ کے پڑھ لیا تھا۔ تو اب ہم تم سے تراویح کا مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ تو کم از کم پابندی کر لو ان کی کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرو، چونکہ میں تم سے قریب ہوں۔ تم دور چلے جاتے ہو، تم دور نہ جانا، اب واپس آ کر اپنے پروردگار کی احکام کی تعمیل میں اپنی زندگی بسر کرو۔ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لو۔ کچھ گناہ ہیں جو ہم نے بتا رکھے ہیں کہ یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کا مرادف ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ تمہاری نظریں ہم نے اس لیے دی ہیں تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی ضروریات پوری کر سکو، تاکہ اس کے ذریعے تم دنیا کے خوشنما نظاروں سے محظوظ ہو سکو، لطف اندوز ہو سکو، لیکن اس لیے نہیں دیے ہیں کہ اس کے ذریعے تم شیطان کے تیروں کا نشانہ بنو۔ حدیث میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس،
آنکھ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی اگر اس کو غلط جگہ استعمال کرو گے، کسی نامحرم پر نگاہ ڈال کر اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرو گے تو یہ میری دی ہوئی نعمت کا بدترین استعمال ہے۔ اس سے پرہیز کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، وہی چیز سنو جو جائز ہے، گانا بجانا جو ہم نے منع کیا ہے اس کی طرف نہ جاؤ، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ زبان جو ہے اس سے جھوٹ نہ نکلے، اس سے غیبت نہ ہو، اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، زبان کی حفاظت کرو۔ تو جتنا بندہ اپنے نگاہوں کی، اپنی زبان کی، اپنے کان کی حفاظت کر کے زندگی گزارتا ہے، یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو مزید حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، ہم دور چلے جاتے ہیں، لیکن اگر احکام شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو ہم بھی اللہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو سبق یہ دیا جا رہا ہے، اچھا رمضان کا ذکر ہے، عید کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ رمضان میں تو دعائیں میں قبول کرتا تھا، رمضان کے بعد نہیں کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ٹھیک ہے، اس زمانے میں مجھے تم پر زیادہ ہم نے رحمتیں نازل کی ہوئی تھی، لیکن اب بھی ہم رحمان اور رحیم تو ہمیشہ سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں رحمان اور رحیم ہوتے ہوں اور رمضان کے بعد نہ ہوتے ہوں، لہذا ہماری رحمتوں سے تم نماز کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی تم ہم سے اپنی حاجتیں پوری کرو، ہم سے مانگو، اور ہم نے تو تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ تم اگر اپنی کسی دنیاوی حاجت کو بھی مانگو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اچھا روزگار دے دیجئے، مجھے صحت دے دیجئے، میرے بچوں کو آپ اچھی تعلیم دلوا دیجئے، تو یہ دنیاوی حاجتوں کے تحت بھی تم مانگتے ہو، اس پر بھی ہر دعا پر میں تمہارے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہوں۔ دعا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے مانگ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کے اوپر بھی ثواب، بذات خود ثواب ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ جب اللہ سے مانگو، چاہے چلتے پھرتے مانگ رہے ہو، لیکن وہ میں تمہارے لیے عبادت لکھ دیتا ہوں، ایسا جیسے تم نے نماز پڑھ لی، نفلی نماز پڑھ لی، اس طرح میں دعا کو بھی عبادت لکھ دیتا ہوں۔ لہذا مجھے پکارا کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ میں اب تمہاری پکار نہیں سنوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار سنوں گا، اس کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی کی بات فرمائی ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تم سے دور نہیں ہوئے، لہذا ہمارے احکام کی بھی پابندی کرو اور ہم سے دعائیں بھی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ہاں، بس کرنا کیا ہے کہ جو احکام شریعت ہیں ان کو بجا لائیں، جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہے اصل پیغام جو ان آیت کریمہ میں دیا گیا۔ اب اس میں جیسا میں نے عرض کیا کہ گناہوں سے پرہیز، اس میں آج کل جو دو بہت بڑے فتنے ہیں، ان دو فتنوں کی طرف بندے کو آج کل خاص طور پر خوب توجہ دینی چاہیے۔ ایک نگاہ کا فتنہ اور ایک زبان کا فتنہ۔ نگاہ کا فتنہ یہ جس میں بڑے بڑے مبتلا ہیں کہ پہلے نگاہ فحش قسم کے مناظر پہلے دیکھنے کے لیے آدمی کو اللہ بچائے سینماؤں میں جانا پڑتا تھا۔ اب گھر ہی نہیں،
ہر ہاتھ میں سنیما موجود ہے، ٹیلی فون کی شکل میں. اس کا نام رکھا ہے اسمارٹ فون. اسمارٹ کے معنی بڑا خوبصورت اور بڑا عقل مند فون، اور اس کے اندر جو ہے جہنم کے انگارے سے دہک رہے ہیں. تو زبان کا جو فتنہ ہے یہ اس دور کے بڑے عظیم فتنوں میں شمار ہے، اور اللہ بچائے بڑے بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اور بہت ہی لجاجت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس نگاہ کے فتنے سے بچائیں، کیونکہ نگاہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ابلیس کا ایک تیر ہے، شیطان کا ایک تیر ہے، اور اس کے غلط استعمال کے نتیجے میں بندہ اللہ تعالی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا غلط استعمال کرے گا اتنا ہی دور ہوگا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، اور ہم دور جا رہے ہیں گناہ کے کام کر کر کے. تو ایک تو اس کا نگاہوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے دور کا وہ ہے زبان کا فتنہ. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے ذریعے جنت کے خزانے اپنے نامہ اعمال میں ڈال سکتے ہیں. زبان سے اللہ کا ذکر کر لیا، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ لیا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی نامہ اعمال کا پلہ بھر جاتا ہے ہر اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو اللہ نے یہ نعمت اس لیے دی ہے ہمیں، اس لیے دی ہے کہ ایک سیدھی سچی بات ہم دوسرے تک پہنچا دیں، اپنا معافی ضمیر دوسرے پر واضح کر دیں. جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہے ان سے دیکھو ان کے اوپر کتنی بے چینی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی ہے. اس کو غلط استعمال اس کا کیا ہے کہ جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کہنا، یا غیبت کرنا، یا بہتان لگانا، الزام لگانا کسی کے اوپر بغیر تحقیق. اور جھوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے، جھوٹ کی ایک شکل رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات بھی اس کے کان میں پڑ جائے اس کو آگے چلتا کر دے بغیر تحقیق کیے ہوئے. یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی گناہ ہے. افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ان افواہوں کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دینا یہ بھی گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور میرے بھائیوں، آج کل ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں وہ ہمارے سیاست کے میدان میں جس طرح زبانیں کھلی ہوئی ہیں، جس طرح زبانوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، الیاذ باللہ ڈر لگتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. میں یہاں مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر کبھی بھی یہ نہیں معمول رہا کہ کسی سیاست پہ بات کروں یا اپنی ذاتی رائے پر کے اوپر بات کروں. کیوں؟ اس لیے یہ امانت ہے. یہ ممبر، یہ محراب، یہ ایک امانت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں سے صرف وہ بات کہنی ہے جو اللہ کے احکام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے. میں اپنی ذاتی رائے آ کر آپ کے سامنے آپ پر تھوپنے کی کوشش کروں، اس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، ان کو پہنچانا تو ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بلا عام ہو گئی ہے، خاص طور سے جب سیاسی تبصرے ہوتے ہیں، سیاسی مجلسیں بیٹھتی ہیں، سیاسی اعلانات ہوتے ہیں، سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بالکل 100% فراموش کیا ہوا ہے. جس پر جو چاہا الزام لگا دیا،
بات ذرا سی تھی اس کو بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا. کوئی بات کوئی افواہ کان میں پڑی اس کو بے تکان آگے چلتا کر دیا. یہ دیکھے بغیر کہ صحیح ہے غلط ہے, آیا اس کی تحقیق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلا دینا, بغیر تحقیق کے کسی شخص کے اوپر الزام لگا دینا, یہ سارے اتنے بڑے گناہ ہیں, اتنے بڑے گناہ ہیں جس میں اعوذ باللہ ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. یہ سیاست کی گرما گرمی میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ہم فراموش کیے ہوئے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے ہمارا رمضان اس حالت میں گزرا ہے, رمضان کی راتیں اس حالت میں گزری ہیں کہ اس میں راتیں اس کام کے لیے تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے, تراویح پڑھتے, کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض معروض کرتے, لیکن وہ گانے بجانے میں, وہ اپنی تشہیر میں اور دوسروں پر زبانیں تان دراز کرنے میں اس طرح گزاری گئی ہیں کہ نہ رمضان کے تقدس کا لحاظ, نہ مسجدوں کے تقدس کا لحاظ, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کے تقدس کا لحاظ. اس طریقے سے ہماری راتیں گزری ہیں اور اس طرح ہم اب ایک مسلمان کے خلاف اس طرح سپارہ ہو کے کھڑا ہوا ہے جیسے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے. ارے اللہ کے بندو, یہ جو کچھ بھی تمہارا سیاسی نظریہ ہو, سیاسی طور پر تم جس بات کو بھی بہتر سمجھتے ہو اس کو اختیار کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر, اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے کہ بھئی یہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راستے پر رکھے, برے راستے سے محفوظ, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. لیکن ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں دونوں طرف سے, امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور محاذ ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ جیسے کفر اور اسلام کا معرکہ ہو رہا ہے, اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر جھوٹ, فریب اور غیبتیں, بہتان, الزامات کا طوفان ہے جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقت ہے ایسا جب بھی ایسے قسم کے دو راہیں آتے ہیں انسان کی زندگی میں, دو راہیں, تو اللہ تعالیٰ نے استخارے کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی کشمکش آئے, یہ کروں یا یہ کروں, اس کی حمایت کروں یا اس کی حمایت کروں, تو اس کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے استخارے کی. استخارے کا کیا مطلب ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اور دعا بھی حضور نے خود سکھا دی ہے. اتنی پیاری دعا ہے, اتنی پیاری دعا ہے. فرمایا یہ دعا کرو, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. اے اللہ میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں, اور خیر کا طلبگار ہوں آپ کے علم سے اور آپ کی قدرت سے, کیونکہ آپ قدرت آپ رکھتے ہیں, میں نہیں رکھتا. علم آپ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, میں نہیں جانتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. فإنك تقدر ولا اقدر تعلم ولا اعلم. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير في ديني ودنياي ومعاشي. یا اللہ اگر آپ یہ جانتے ہو, اپنے علم ازلی میں یہ جانتے ہو کہ یہ راستہ میں جو اختیار کر رہا ہوں یہ میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے, میری دنیا کے اعتبار سے, میری معیشت کے اعتبار سے بہتر ہے, فقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فیہ, تو اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے, میرے لیے آسان بھی کر دیجئے, اور میرے لیے اس کو مبارک بھی فرمائیے. اور کیا مانگے گا کوئی؟ یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ بات خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے کہ میں اسی طرف جاؤں, اور
میرے لیے اس کو آسان کر دیجئے اور پھر میرے لیے اس کو مبارک بھی کر دیجئے، برکت بھی دیجئے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر آپ اپنے علم ازلی میں جانتے ہیں یہ بات میرے لیے بری ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي بَصْرِفْنِي عَنْهُ، تو مجھے اس سے دور کر دیجئے اور اسے مجھ سے دور کر دیجئے۔ وَاقْدُرْ لَهُ حَيْثُ كَانَ، اور جو آپ کے نزدیک بہتر ہے اسی کی طرف مجھے مائل فرما دی جائے جہاں بھی ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، کیونکہ غیب کی باتیں تو صرف آپ ہی کو پتہ ہے۔ دنیا میں دھوکوں کا ایک بازار لگا ہوا ہے، ظاہر کے اعتبار سے بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، اندر سے خراب ہے۔ تو میں تو جانتا نہیں وہ اندر کی بات، میں تو ظاہر کو دیکھتا ہوں، اندر کی بات تو آپ ہی جانتے ہیں۔ لہذا جو حقیقت بات ہے وہ مجھ پر کھول دیجئے، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے جہاں بھی ہو، اور مجھے دھوکے سے بچائیے۔ تو یہ دعا تلقین فرمائی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے موقع پر جب انسان کسی کشمکش سے دوچار ہو، دو راستے ہیں اس کے سامنے، تو بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے، ظاہر سے دھوکہ کھا جاتا ہے، باطن سے خرابی ہوتی ہے، تو تلقین یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ سے رجوع کرو۔ اور یہ ساری دعا جو ہے نا استخارے کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے سکھائی آپ نے کہ جب کبھی ایسا ہوا کرے یہ دعا کیا کرو، 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا کیا کرو۔ اور امید یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے طرف صدق دل سے رجوع کر کے جب یہ استخارہ کرتا ہے تو پھر اس کو صحیح راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ سب لمبا چوڑی دعا یاد نہیں ہے، لکھی بھی تو ہے، مناجات مقبول میں پڑھ سکتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، یا اللہ میرے لیے آپ انتخاب کر لیجئے صحیح راستے کا، بس اتنا بھی چلتے پھرتے آدمی پڑھتا رہے، چلتے پھرتے۔ تو موجودہ جو اس فضا میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، جو لڑائیوں کی فضا ہے، ایک زبانی جنگ چل رہی ہے، اور اللہ بچائے مجھے تو ڈر ہے کہ وہ زبانی سے بڑھ کر وہ جسمانی جنگ کی طرف نہ چلی جائے، تو اس میں یہ دعا کرتے رہیں، اللہم اغفر لنا واختر لنا، اے اللہ ہمارے لیے آپ ہی پسند کر دیجئے جو بہتر راستہ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔